بہت پرانی بات ہے، ایک نہایت شاندار اور وسیع سلطنت پر سلطان کریم الدین نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کی کمی نہ تھی۔ محل اتنے اونچے کہ ان کی چھتیں بادلوں سے باتیں کرتے۔ ہزاروں سپاہی، سینکڑوں خادم، درجنوں وزیر، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی۔ راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، دل پرسکون ہونے کے بجائے دن بدن خالی ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ اکثر تنہائی میں سوچتا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی میرے دل میں یہ اندھیرا کیوں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ ایک دن بادشاہ نے اپنے بوڑھے وزیر سے یہ بات کہی تو وزیر نے جواب دیا، جہاں دولت فیصلہ کرتے ہیں وہاں دل بے سکون رہتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے درویش سے ملیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، درویش وہ جو میلے کپڑوں میں رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم سکون کیا چیز ہے؟ وزیر نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جن کے دل اللہ سے جڑ جائیں وہ سلاطین سے زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل پر تیر کی طرح لگا اور اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی درویش کی تلاش کرے گا۔ اگلے دن بادشاہ کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر محل سے باہر نکلا۔ کئی جنگل، کئی پہاڑ کے بعد ایک جگہ پہنچا جہاں دریا کے کنارے ایک سادہ پوش درویش بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چٹائی، ایک مٹی کا پیالہ اور ایک چھوٹی سی چادر، بس یہی اس کا سب سامان تھا، مگر چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی چمک تھی دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ بادشاہ نے سلام کیا۔ درویش نے محبت بھری نگاہ ڈالی اور بولا، اللہ آپ پر رحم کرے سلطان۔ بادشاہ چونک گیا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں بادشاہ ہوں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، جو لوگ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے پہچان رکھتے ہیں، انہیں پہچاننے کو ظاہری نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، مجھے سکون نہیں ملتا، بتائیے یہ کہاں ملتا ہے؟ درویش نے پوچھا، آپ کے پاس کیا ہے؟ بادشاہ نے فخر سے کہا، سلطنت، خزانہ، فوج، عزت، دولت، سب کچھ۔ پھر درویش نے سوال کیا، دوسرا سوال کیا؟ اور اللہ کہاں؟ اللہ کیا وہ بھی ہے؟ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ درویش نے نرمی سے کہا، جس کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائیں۔ درویش نے فرمایا، راہ مشکل ہے، ہمت چاہیے، اگر تیار ہو تو سنو۔ ہر جمعے کی رات تم اپنا تاج، اپنی شان، اپنا غرور اتار کر میرے پاس آؤ گے۔ یہاں اسی زمین پر بیٹھ کر روٹی اور پانی سے روزہ رکھو اور ذکر الہی کرو گے۔ بادشاہ نے فوراً ہاں کہہ دی۔ پہلی جمعرات کی رات بادشاہ آیا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر پورا مہینہ۔ آہستہ آہستہ دل کا بوجھ کم ہونے لگا، نیند واپس آنے لگی، آنکھوں میں نور بھرنے لگا۔ مگر اسی وقت آزمائش بھی شروع ہو گئی۔ وزیر نے بادشاہ کی تبدیلی محسوس کی تو گھبرا گیا اور بولا، جہاں پناہ، آپ ایک فقیر کے آگے جھک جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے بادشاہ کمزور پڑ گیا ہے۔ بادشاہ ایک بار پھر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے درویش سے کہہ دیا، مجھے ڈر ہے لوگ میری عزت نہ کھو دیں۔ درویش نے گہری سانس لی، جو عزت لوگ دیں وہ جوتے کے طسم کی طرح ہے، اصل عزت اللہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر لوگوں کے ڈر سے اللہ کو چھوڑ دو گے تو پھر سکون کبھی نصیب نہ ہوگا۔ بادشاہ کمزور پڑ گیا اور وہ واپس محل چلا گیا۔ چند ہفتوں میں بادشاہ پھر پہلے جیسا ہو گیا، بے چینی بڑھنے لگی، راتوں کی نیند پھر چھن گئی اور تب اسے احساس ہوا، سکون درویش کے پاس تھا، میری سلطنت میں نہیں۔ ایک رات وہ چپکے سے اکیلا بغیر سپاہیوں کے نکل پڑا، دریا کنارے پہنچا، مگر درویش وہاں موجود نہ تھا۔ بادشاہ کے قدم لڑکھڑانے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھا، آخر اسے درویش دریا کے قریب نماز میں مشغول نظر آیا۔ بادشاہ گرتے پڑتے اس کے سامنے پہنچا، میں واپس آ گیا ہوں،
مجھے وہی سکون چاہیے۔ درویش نے نرمی سے پوچھا، تمہیں سکون چاہیے یا دنیا کی عزت؟ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اللہ چاہیے۔ اس رات بادشاہ ساری رات روتا رہا، زمین پر سوتا رہا، سجدوں میں گرتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کا چہرہ نور سے روشن تھا۔ درویش نے کہا، جس دل میں اللہ کا نور اتر جائے اسے پھر کبھی اندھیرا نہیں ستا پاتا۔ وزیر کو خبر ہوئی کہ بادشاہ پھر درویش کے پاس لوٹ گیا۔ فوج کو لے کر اسے گرفتار کرنے پہنچا، مگر جیسے ہی وہ مقام پر پہنچا، آسمان پر روشنی پھیل گئی، ہوا تیز ہو گئی، فوج کے پاؤں زمین سے جیسے چپک گئے، زبانیں بند ہو گئیں۔ درویش نے فقط اتنا کہا، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اچانک آسمان سے کڑک کے ساتھ بارش برس پڑی، آندھی چلی، وزیر گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا، فوج خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ بادشاہ نے درویش کے قدموں پر گر کر عرض کیا، مجھے ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھنا۔ درویش نے اسے اٹھایا اور دعا دی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی زندگی بدل گئی۔ دروازے غریبوں کے لیے کھل گئے، بازاروں میں انصاف قائم ہو گیا۔ راتوں کو بادشاہ اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرنے لگا۔ اس کی زبان سے تکبر ختم ہو گیا، دل میں اللہ کی محبت کا اجالا اتر آیا۔ لوگ کہتے، ہم نے ایسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا جو تاج سر پر نہیں دل میں رکھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد درویش اس جگہ سے چلا گیا۔ بادشاہ نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کی دی ہوئی ہدایت ہمیشہ باقی رہی۔ بادشاہ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی قبر پر بھی یہ الفاظ لکھے ہیں، جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، اس نے پوری دنیا کی جنگوں میں فتح حاصل ہوئی۔ اس سلطنت میں ایک مثال مشہور ہے، سکون محلوں میں نہیں اللہ کی یاد میں ہے۔